بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، میرے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے اندر عورت کو عزت دی ہے، عورت کو ایک مقام دیا ہے۔ عورت اگر ماں کے روپ میں ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے پاؤں تلے جنت دکھلائی۔ عورت اگر بیوی کے روپ میں ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ درجے کا اور سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو، اچھا برتاؤ کرتا ہو۔ عورت اگر بیٹی کے روپ میں ہو اور کوئی شخص اس بیٹی کو پروان چڑھا دے، اس بیٹی کی شادی کر دے اور ایک بیٹی کی شادی کر دے تو وہ جنت میں میرے نبی کے ساتھ یوں ہو جائے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشارہ کر کے یوں بتلایا کہ جو شخص ایک بیٹی کی شادی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہو جائے گا۔ اور عورت اگر بہن کے روپ میں ہو اور کوئی شخص بہنوں کی دیکھ ریکھ کرے، بہنوں کی شادی کر دے، بہنوں کی رخصتی بھی کر دے اور بہنوں کی عزت کرے اور اس کا خیال رکھے تو اس کے لیے بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہم خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، دیگیں چڑھاتے ہیں، مرغ مسلم بناتے ہیں، کیکیں کاٹتے ہیں، پتہ نہیں ہم کس کس طرح اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو ہم ناک بھوں چڑھانے لگتے ہیں، حالانکہ بیٹے کی پیدائش پر آسمان سے کچھ نہیں اترتا۔ لیکن اگر ہمارے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہو، ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہو اور بیوی بھی خوشی منائے اور خاوند بھی خوشی منائے تو آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ اترتا ہے جس کے پر سبز زمرد کے ہوتے ہیں۔ وہ فرشتہ آسمان سے اتر کر اس بچی پر اور اس کی ماں پر اپنا پر یوں بچھا دیتا ہے اور کہتا ہے اس بچی کی ماں سے کہ تو بھی کمزور ہے اور جس کو تو نے جنا ہے وہ بھی کمزور ہے، اس لیے جو شخص تم پر خرچ کرے گا، جو شخص تمہارا ساتھی ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ساتھی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر عورت کو عزت دی، عورت کو مقام دیا اور عالی شان رتبہ اور درجہ عطا کیا۔ یہ نہیں کہ ہم صرف اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو کھلونا سمجھیں اور ہم اپنی عورتوں کو اپنی خواہشات، اپنے ہوس اور اپنی لذتوں کو پورا کرنے کا ذریعہ سمجھیں۔ نہیں، ہمارے دلوں میں عورت کے تئیں عزت ہونی چاہیے، ہمارے دلوں میں عورت کے تئیں وقار ہونا چاہیے۔ ہمارے علماء کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ دائیں جانب بائیں جانب سے افضل ہے، دائیں جانب بائیں جانب سے زیادہ افضل ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو بائیں پسلی سے پیدا کیا، بائیں جانب سے نکالا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا اور دل بھی بائیں طرف ہوتا ہے، الٹی جانب ہوتا ہے، دل سیدھی جانب نہیں ہوتا۔ تو ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اماں حضرت حوا علیہ السلام کو بائیں جانب سے پیدا کرنے میں پوری دنیا کی انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے کہ عورت جس روپ میں بھی ہو اس کی جگہ ہمارے دل کے قریب ہونی چاہیے۔ عورت جس رشتے میں بھی ہو اس کے تئیں ہمارے دلوں میں عزت ہونی چاہیے، ہمارے دلوں میں عزت و احترام کا ایک مقام ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ آج ہم نے دین سیکھا نہیں ہے اور نہ ہمیں دین سیکھنے کی فرصت ملتی ہے، اس لیے ہم میں سے کچھ لوگ اپنی عورتوں کو کھلونا سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اپنی خواہشات، اپنی ہوس اور اپنی لذتوں کو پورا کرنے کا ذریعہ اور آلہ سمجھتے ہیں۔ کچھ معاشرت میں آ کر مارنا، پیٹنا، دھکے دینا، گالیاں بکنا، ظلم و ستم کرنا، اگر باپ نے شکایت لگائی تو بے عزت کرنا شروع کر دیا، ماں نے شکایت لگائی تو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، کسی بہن نے شکایت لگائی تو اس کو بے عزت کرنا شروع کر دیا، گالیاں دینی شروع کر دی۔ اس طرح کے ظلم و ستم آج ہم اپنی عورتوں اور ہم اپنی بیویوں پر اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، عورت ہمارے گھر کی زینت ہوتی ہے۔ جس گھر میں عورت نہ ہو وہ گھر تو چڑیا گھر بنا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مرد اور عورت، خاوند اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے،
دونوں کو لباس سے تشبیہ دی ہے۔ تو جس طرح ہم لباس سے ایک پل بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے، اسی طرح عورت مرد سے اور مرد عورت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔